بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کے اس نہایت مقدس بابرکت اور نورانی مہینے میں کسی بھی دن یہ دو عظیم اور بے پناہ فضیلت والے صدقات اپنی استطاعت کے مطابق ضرور ادا کریں، کیونکہ اس پاکیزہ اور بابرکت والے مہینے میں یہ دونوں مخصوص صدقات اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں انتہائی مقبول، لائق تحسین اور پسندیدہ قرار دیے گئے ہیں۔ پہلا عظیم صدقہ یہ ہے کہ معزز سامعین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص بہت شدید مجبوریوں، کٹھن حالات اور پریشانیوں کے بھنور میں گھرا ہوا اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ کبھی اسے کاروبار میں بھاری نقصان کا صدمہ جھیلنا پڑتا تو کبھی قرضوں کا ناقابل برداشت بوجھ اس کی کمر توڑ دیتا اور کبھی لگاتار بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ غرض کہ وہ ہر طرف سے مصائب میں مقید تھا۔ ایک دن آنکھوں میں آنسو بھرے اور شکستہ دل کے ساتھ وہ ایک بزرگ اور صاحب نیک عالم دین کے پاس حاضر ہوا اور نہایت عاجزی سے عرض کی کہ حضور، میری زندگی اب تو صرف لامتناہی مصیبتوں اور جا گسل آزمائشوں کا مجموعہ بن چکی ہے۔ میں اس دلدل سے نکلنے کے لیے کیا کروں؟ ان بزرگ نے کمال محبت اور شفقت سے اس کی ڈھارس بندھائی اور فرمایا کہ بیٹا، پریشان نہ ہو، شعبان کا یہ مبارک پرنور اور فضیلتوں والا مہینہ عنقریب آ رہا ہے۔ تم اس میں یہ دو خاص اور بابرکت صدقات خلوص نیت کے ساتھ ضرور ادا کرنا، کیونکہ یہ دونوں اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد عزیز، متکبر اور محبوب ہیں۔ وہ شخص یہ سن کر حیران ضرور ہوا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی امید، تازگی اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اسی وقت دل میں پختہ ٹھان لیا کہ وہ ان دونوں عظیم صدقات کو ضرور اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائے گا۔ چند دنوں کے بعد ایک رات وہ گہری اور پرسکین نیند میں محور تھا کہ اچانک اسے ایک عجیب، سحر انگیز اور حیرت انگیز خواب نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی چھت پر کئی نورانی، ہیبت ناک اور مقدس ہستیاں موجود ہیں، جن کے چہرے نور الہی کی تابانی سے چمک رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں بہت بڑے بڑے چمکتے ہوئے اور قیمتی پتھر ہیں جو پہاڑوں کی مضبوط چٹانوں جیسے وزنی ہیں۔ وہ ان پتھروں سے اس کی چھت پر انتہائی پائیدار، مضبوط اور قلعہ نما دیواریں کھڑی کر رہی ہیں۔ وہ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو کر چپک اٹھا اور بولا کہ اے بھائیو، تم کون ہو؟ یہ میرا ذاتی گھر ہے اور تم میری اجازت کے بغیر یہاں پر ایسی مضبوط اور شاندار تعمیر کیوں کر رہے ہو؟ تب ایک فرشتہ اس کے قریب آیا اور مسکراتے ہوئے نرمی سے بولا کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ گھر تمہارا ہی ہے، مگر یہ روحانی تعمیر تمہاری خواہش یا تدبیر سے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے براہ راست حکم سے ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خاص طور پر یہ حکم دیا ہے کہ تم نے جو عظیم صدقہ دینا شروع کر دیا ہے، اس کے بدلے میں ہم غیب سے تمہارے گھر اور زندگی کو اس طرح محفوظ، مضبوط، مستحکم اور بابرکت بنا دیں۔ معزز سامعین، صدقے کے بارے میں ہمارے محدود ذہن میں سب سے پہلا جو روایتی خیال آتا ہے وہ صرف مال و دولت، کھانا پینا، لباس یا دیگر مادی اشیاء کا ہوتا ہے۔ ہم اکثر نادانی میں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسہ خرچ کرنا یا مادی چیزوں کے عطیے کا نام ہے، مگر حقیقت میں یہ سوچ نامکمل اور غیر جامع ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس باریک نکتے پر غور کیا ہے کہ کائنات میں کچھ ایسے عظیم صدقات بھی موجود ہیں جو بغیر کسی ایک پائی کے مالی خرچ کے بھی مکمل طور پر ادا کیے جا سکتے ہیں؟ ایسے بابرکت اور روحانی اعمال جو ہر شخص، خواہ امیر ہو یا مفلس، بآسانی انجام دے سکتا ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ اگر صدقہ صرف مالی مدد اور دولت کا نام ہوتا تو غریب، نادر اور نادان لوگ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندوں کے فہرست میں کیسے شامل ہو سکتے؟ مگر شعبان کا یہ مقدس، پرفضیلت اور منور مہینہ ہمیں ایک ایسی عظیم، لافانی اور روشن حقیقت سے آگاہ کرتا ہے جو ہماری پوری سوچ اور زاویہ فکر کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ عظیم درس حیات عطا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بڑے وزنی اور قیمتی صدقات وہ ہیں جن کے لیے مال و دولت کی کوئی دنیاوی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ گرامی قدر سامعین، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں لیتی ہے تو آئیں اس شعبان کے بابرکت اور پرفضیلت میں سب سے پہلا عظیم صدقہ یہ کریں کہ جس نے بھی ہم پر کبھی کوئی ظلم کیا ہو، کوئی گہرا دکھ دیا ہو یا تکلیف دی ہو یا ساری کسی قسم کی حق تلفی کی ہو، ہم محض اللہ کے لیے خلوص دل سے معاف کر دیں۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند اور محبوب ہے کہ اس کے صدقے وہ ہم پر ایسی رحمتیں، برکتیں اور مغفرت کے بادل نازل فرمائے گا جن کا ہم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی تصور نہ کیا ہوگا۔ یہی وہ پہلا عظیم اور بابرکت صدقہ ہے جو ہمیں دینا ہے۔ یہی شعبان المعظم کے مقدس مہینے کی اصلی خوشبو اور حقیقی روح ہے، اور یہی وہ عظیم سبق ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی عملی سنت سے سکھایا ہے۔ شعبان کا یہ پرنور مہینہ تمام اہل ایمان اور سچے مومنین کے لیے خوشی، برکت، مغفرت اور روحانی سکون کا عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس انمول اور انتہائی قیمتی موقع کو غفلت اور لاپرواہی کی نظر نہ کریں، بلکہ ان خاص اور بابرکت اعمال کو ضرور اپنائیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور مقبول ٹھہرتے ہیں۔ شعبان کے مقدس مہینے میں یہ دو عظیم اور فضیلت والے صدقات ضرور ادا کریں، کیونکہ شعبان کے اس بابرکت مہینے میں یہ دو صدقات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند اور عزیز ہیں۔ صدقہ صرف مال و دولت یا کھانے پینے کی اشیاء بانٹنے کی نام نہیں، بلکہ صدقے کی کئی روحانی قسمیں، کئی نورانی شکلیں اور صورتیں ہیں، اور ہر ایک کا اجر و ثواب اور فضیلت اپنی جگہ بے انتہائی عظیم اور لامحدود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ارشاد فرمایا کہ ہر نیک اور صالح عمل دراصل صدقہ ہی ہے۔ اس مقدس مہینے میں پہلا صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال، اپنے قیمتی وقت، اپنی محنت اور اپنی خدا دادہ صلاحیتوں سے اللہ کے مجبور بندوں کو عطا کرتا ہے، جیسے کسی بھوکے کی بھوک مٹانا اور اسے کھانا کھلانا، کسی بیمار کی عیادت کرنا اور اس کی تیمارداری میں وقت صرف کرنا، کسی یتیم کا سہارا بننا اور اس کا سرپرست بننا، یا کسی محتاج و مفلس کے دکھ درد میں سچے دل سے شریک ہونا اور اس کی ہر ممکن مدد کرنا۔ یہ سب عظیم صدقات ایسی بابرکت اعمال ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ اور مقبول ہیں، اور بندے کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا کفارہ اور دائمی مغفرت کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ شعبان کے اس مقدس مہینے میں یہ دو عظیم صدقات ضرور ادا کریں، کیونکہ شعبان کے مقدس مہینے اور بابرکت مہینے میں یہ دو صدقات اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہیں۔ پہلا صدقہ بندوں کے ساتھ ظاہری اور مادی تعلق کی درستی کا نام ہے، یعنی مالی خیرات، سخاوت اور دستگیری، اور دوسرا صدقہ اپنے نفس، اپنے جذبات اور اپنے دل کے ساتھ باطنی تعلق کا ہے، یعنی صبر کرنا اور ہر حال میں شکوہ شکایت سے باز رہنا۔ یہ دونوں عظیم صدقات اسی لیے بہت زیادہ اہم اور بابرکت ہیں کیونکہ ایک کا براہ راست تعلق ہماری بیرونی اور ظاہری سماجی زندگی سے ہے، اور دوسرے کا تعلق ہماری اندرونی کیفیت، قلبی تقوی اور روحانی حالت سے ہے۔ اس طرح یہ دو اعمال مل کر انسان کی شخصیت کو مکمل، متوازن، پرکشش اور روشن بنا دیتے ہیں۔ شعبان میں صدقہ کرنے کی خاص اور عظیم فضیلت اس لیے بھی مسلمہ ہے کہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ
اور سنت کریمہ کو یاد کرنے، اس عملی طور پر تازہ کرنے اور اس پر خلوص کے ساتھ عمل کرنے کا بابرکت مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں صدقہ و خیرات، سخاوت اور احسار کو بکثرت اپنایا اور اپنی امت کو بھی اس کی بار بار تاکید، ترغیب اور تلقین فرمائی۔ آپ کی ذات گرامی سراپائے کرم، سراپائے سخاوت اور فیاضی کا منبع تھی۔ آپ کے در سے کبھی کوئی سائل اور محتاج خالی ہاتھ نہ لوٹتا، اور اگر اس وقت پاس کچھ نہ ہوتا تو نہایت پیار سے وعدہ کر لیتے اور بعد میں اسے ضرور پورا فرما دیتے۔ اسی لیے جب ہم اس بابرکت مہینے میں صدقہ اور خیرات کی راہ اپناتے ہیں تو در حقیقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اپنے عمل سے زندہ اور تازہ کر رہے ہیں، اور یہی وہ عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب، اس کی خاص محبت اور دائمی رضا کا سب سے بڑا اور عظیم ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور دوسرا عظیم صدقہ صبر کرنا ہے۔ یہ جملہ اپنے اندر ایک بہت بڑی، نہایت عظیم اور بے حد روشن حقیقت رکھتا ہے۔ صبر بھی ایک عظیم اور بابرکت صدقہ ہے۔ عام طور پر ہم صدقہ کو صرف مالی اور مادی امداد تک محدود سمجھتے ہیں، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ صبر دل کی گہرائیوں، انسانی جذبات اور نفس کا سب سے قیمتی، نادر اور عظیم صدقہ ہے۔ جب انسان اپنی کسی تکلیف، ناگہانی غم، مالی نقصان، کٹھن آزمائش یا کسی بڑی مصیبت کے باوجود اپنی زبان کو شکوے، شکایات اور گلے سے سختی سے روک لیتا ہے، اپنے دل کو مایوسی اور نا امیدی کی تاریخیوں سے بچا لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کے لکھی ہوئی تقدیر کو دل سے خوشی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے، تو یہی وہ صدقہ ہے، یہی وہ صبر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قیمتی اور گراں قدر صدقہ شمار کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ صبر کی روشن، پائندہ، زندہ اور تابناک مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ نے بچپن ہی سے یتیمی اور تنہائی کی آزمائش پر صبر فرمایا، جوانی کے ایام میں غربت اور تنگ دستی کا جوا نمردی سے صبر کیا۔ اعلان نبوت کے بعد اہل مکہ کے شدید ترین ظلم، استبداد اور ستائے جانے پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ طائف کی وادی میں پتھروں کی وحشیانہ بارش برداشت کی، مگر ہمیشہ صبر و استقامت سے کام لیا، یہاں تک کہ اپنی پیاری اور لخت جگر اولاد کے انتقال پر بھی آپ نے عظیم صبر کا وہ دامن تھاما جس کی مثال نہیں ملتی۔ ہر موقع پر آپ نے اپنے رب پر کامل توکل کیا اور اپنی امت کو یہ عظیم، روشن اور بابرکت سبق عطا فرمایا کہ صبر ہی وہ واحد عمل ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب، معتبر اور محبوب بنا دیتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ جب آپ مکہ مکرمہ کی تپتی گلیوں میں تشریف فرما تھے، کفار آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتے، آپ کو غلیظ گالیاں دیتے، سنگباری کرتے، مگر آپ نے کبھی ان کے لیے بد دعا کے الفاظ نہ فرمائے، بلکہ ہمیشہ صبر، تحمل اور بردباری سے کام لیا۔ یہی عظیم صبر آپ کا وہ دوسرا بابرکت صدقہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اور عزیز تھا۔ ایک اور کٹھن موقع پر جب طائف کی دعوت کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں کے ظالم سرداروں نے انتہائی بے ادبی، گستاخی اور ظالم کیا اور برش بچوں کو آپ پر پتھر مارنے پر اکسایا۔ آپ اس قدر زخمی اور خون آلودہ حالت میں تھے کہ جوتیاں مبارک لہو سے بھر گئیں، مگر اس وقت بھی آپ صرف یہ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ انہیں ہدایت اور حق کی معرفت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے۔ یہ وہ اعلیٰ ترین درجے کا صبر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بڑا اور عظیم ترین صدقہ شمار ہوتا ہے۔ شعبان کے اس مقدس اور مبارک مہینے میں جب ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں اور اس پر گہرا غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں خاص طور پر اس عظیم صبر کی سنت کو اپنی زندگیوں میں زندہ اور تازہ کرنا چاہیے۔
جب کوئی نادان ہمیں تکلیف دے، ہمیں ستائے، ہم پر کوئی ظلم کرے یا ہماری حق تلفی کرے تو ہم نفسانی بدلہ لینے، انتقام کی آگ میں چلنے یا شکوے کرنے کی بجائے اللہ رب العزت کے لیے صبر کا یہ عظیم اور بابرکت صدقہ دیں۔ یہ عمل بظاہر انسانی نفس پر بہت زیادہ مشکل اور کٹھن ضرور لگتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کا اجر، اس کا ثواب اور اس کی فضیلت بالکل لامحدود اور بے حساب ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں بار بار یہ مسترس سنایا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن بغیر کسی حساب کے لامحدود اجر عطا کیا جائے گا۔ گویا یہ وہ واحد عظیم صدقہ ہے جس کے ثواب کی کوئی حد اور کوئی انتہا مقرر نہیں۔ اسی لیے جب ہم یہ پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ شعبان کے مقدس مہینے میں یہ دو عظیم صدقات ضرور ادا کریں گے، کیونکہ شعبان کے مبارک مہینے میں یہ دو صدقات اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ پسند اور محبوب ہیں، تو ہمیں یہ پختہ عہد وفا بھی کرنا چاہیے کہ ہم نہ صرف ظاہری، مالی اور مادی صدقہ دیں، بلکہ صبر کا یہ عظیم، مشکل اور باطنی صدقہ بھی ضرور اور بالضرور ادا کریں۔